السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج بدھ 20 مارچ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور خود ان کے ہی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے مابین جو ایک ٹکراؤ کسی پوزیشن یعنی کہ ایک میان میں دو تلواروں والی حالت پیدا ہو چکی ہے، اور اس حالت کی وجہ سے جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کا حکم مانے۔ ایک طرف سے حکم آتا ہے کہ فلانے کو ڈی ایس پی لگا دو، دوسری طرف سے حکم آتا ہے کہ اس آرڈر کو کینسل کر دو۔ وہ ایک طریقے سے دو پہلوانوں کے درمیان جو ہے وہ سینڈوچ اس وقت بن چکے ہیں، پریشان ہیں کہ آخری معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی تو سندھ حکومت کو بنے ہوئے 3 ہفتے بھی نہیں گزرے ہیں کہ اختیارات کے استعمال کے معاملے میں جو ہے وہ جوتوں میں دال بٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے کراچی پولیس کے ایک انسپکٹر طفیل کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ آیا ان کی بیماری ہے یا ان ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، یا پھر خود ان کے اپنے محکمے کی بے رخی، اپنے ہی محکمے کی بے حسی ان کی موت کی وجہ ہے؟ کیا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ جانکاری کھیل لفظوں کا زباں کا شور ہے، جو بہت کم جانتا ہے وہ یہاں شہ زور ہے۔ ناظرین، یہ جو کچھ اس وقت سندھ حکومت میں چل رہا ہے، یعنی کہ خود وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ پوری کی پوری سندھ حکومت ہی جو ہے وہ پولیس کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی کہ پولیس پر جس کا یعنی کہ پلڑا باری ہوگا وہی جو ہے طاقتور ہے، وہی جو ہے وہ فاتحین میں اس کا شمار ہوگا۔ یعنی وزیر اعلیٰ بھی کوشش کریں کہ پولیس ان کے تابع آ جائے، اور اسی طریقے سے خود وزیر داخلہ جو ہے ان کی بھی یہ کوشش ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پولیس جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، اور جب ہوم ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک منسٹر آ چکا ہے تو پھر اس کی وجہ سے رولز آف بزنس کے تحت جو ہے پولیس براہ راست وزیر داخلہ کو جواب دہ ہے، وزیر اعلیٰ کو نہیں۔ لیکن چونکہ یہاں سندھ میں عادتیں خراب ہو چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی اور منسٹر ہو، ہر کوئی جو ہے وہ آئی جی کو جو ہے وہ اپنے آگے جواب دہ خیال کرنے کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ یہی ان کا ایک مشغلہ بن چکا ہے، اور یہی ان کی ایک عادت ہے کہ انہیں جو ہے وہ آئی جی سلوٹ کرتا ہوا دکھائی دے، یہ ان کی خواہش ہے۔ لیکن موجودہ آئی جی جو ہے وہ کچھ اور ہی طبیعت کے مالک ہیں، وہ بائی بک چلنے کے عادی ہیں۔ بائی بک وہ اپنی فورس کو اس وقت چلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال تو انہیں خود اس وقت دو پہلوانوں کی جو جنگ آپس میں چل رہی ہے، اس میں سینڈوچ بننے سے جو ہے خود کو بچانا ہے۔ اب معاملہ ہے کیا؟ اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو تصادم ہے، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ کچھ ایسے ٹرانسفر پوسٹنگ پچھلے چند دنوں میں کیے گئے ہیں خود وزیر داخلہ کی جانب سے، کہ جن ٹرانسفر پوسٹنگوں پر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور ان کے رفقا کو جو ہے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اس میں تو ایک خود تو سکھر کے دادو کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہے، اس طریقے سے ٹھٹا کے ایس ایس پی کی پوسٹنگ، اور سب سے بڑھ کر سی آئی اے حیدرآباد کے ڈی ایس پی کی حیثیت سے اسلم لانگا کی پوسٹنگ۔ اسلم لانگا کی پوسٹنگ نہیں بلکہ توپ کا ایک گولا ہے جو کہ خود ہوم منسٹر نے پھینک دیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ گولا گرا ہے سیدھا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، یا پھر اس سے بڑھ کر جو ہے خود ان کے پی ایس او فرخ بشیر کے دفتر میں جا کر گرا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آرڈر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے
جنگ کی شروعات ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آرڈر خود وزیر داخلہ کے حلف لینے سے پہلے بھی خود وزیر داخلہ کے ہی حکم پر جاری کیا گیا تھا۔ اس وقت تو اس آرڈر کو جو ہے خود فرخ بشیر نے جو ہے وزیر اعلیٰ کے ذریعے رکوا دیا تھا، بلکہ ایک طریقے سے اس سے کینسل کر دیا تھا۔ بعد میں جب وزیر داخلہ نے جیسے ہی حلف لیا، حلف لینے کے بعد انہوں نے دو ہی احکامات سب سے پہلے جاری کروائے تھے آئی جی کے ذریعے۔ ایک تو خود اپنے قریبی رشتہ دار ڈاکٹر فرخ لنجار کو انہوں نے دادو کا ایس ایس پی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کروایا، اور اس کے بعد اسلم لانگا کا جو ہے وہ دوبارہ سے سی آئی اے حیدرآباد کے ڈی ایس پی کیسز سے ان کا آرڈر کروا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرڈر بھی انہوں نے کروایا خود سجاول میں، اور ایک آرڈر ان کا تھا خود ٹھٹا کے لیے۔ یہ چاروں یہ جو آرڈر تھے، ان آرڈرز پر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ اور ان کی جو کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ، جو ان کے اپنے پرسنل جو ان کے سٹاف ہے، جس میں خود پی ایس او فروخ بشیر ڈی آئی جی ہیں، اور خود سلیم بجاری جو ہے جو خاص الخاص ان کے، انہیں جو ہے بہت زیادہ تحفظات تھے، اور انہوں نے سی ایم سے کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ اگر آرڈر ہوئے تو اس سے پھر ہماری بڑی سبکی ہوگی، ہماری پوزیشن بڑی گندی ہو جائے گی، ہم بہت نیچے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا کوئی ریٹ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی، لہٰذا ان آرڈروں کو جتنا جلدی ہو سکے اس سے وڈرا کر دوایا جائے۔ دوسری جانب جو ہے خود ضیاء الحسن لنجار جو کہ ہوم منسٹر ہے، انہوں نے بھی ان آرڈروں کو قائم و دائم رکھنے کو جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ سب سے اس میں اہم ترین جو آرڈر ہے وہ ہے خود اس اسلم لانگا کا۔ معاملہ کیا ہے یہاں پر؟ مارکیٹ، یہ جو سی آئی اے ہے حیدرآباد، یہاں پر ان کی خواہش ہے کس کی؟ فرخ بشیر کی۔ یہ یہاں پر ایک سب انسپکٹر ہے یا انسپکٹر ہے منیر عباسی کو وہاں کا انچارج بنوانا چاہتے ہیں، اور ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ اس سی آئی اے کا انچارج رہا ہے۔ یہاں پر 1 سے 1.5-2 کھوکے کی انکم ہے، آمدنی حرام کی، جس میں سب کو بٹوارا ہوتا ہے۔ سب انسپکٹر ہے، لیکن ان کی اتنی طاقت ہے، اتنا یہ موزور ہے، یہ اتنا با اثر ہے کہ ان کی وجہ سے ڈی ایس پی سی آئی اے کی ایک پوسٹ ہے، ایک سینکشن پوسٹ ہے، لیکن وہ پوسٹ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ یہ سب انسپکٹر ہونے کے باوجود ڈی ایس پی کی پوسٹ کو بھی خود ہی انجوائے کرتے رہتے ہیں، 2 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے نہیں، بلکہ سال ہا سال تک جو ہے وہ اسی پوسٹ کو انجوائے کرتے ہیں، اور سارا کا سارا حرام جو ہے یہ خود ہی ڈکار جاتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ اپنے سرپرستوں کو بھی اسی حرام میں جو ہے یہ دلواتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ان کے پیچھے جو ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے سرپرست کون ہیں۔ ان کے سرپرست جو ہے خود فرخ بشیر۔ جب پہلے آرڈر ہوا تھا ان کا، جب آرڈر وڈرا ہوا یا کینسل ہوا، تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ آرڈر کیوں وڈرا کیا، کیوں کینسل کیا؟ آئی جی سے پوچھا گیا، خود ضیاء لنجار ہوم منسٹر نے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی سی ایم ہاؤس سے فون آیا تھا، سی ایم نے کہا تھا کہ اس آرڈر کو وڈرا کیا جائے۔ جب سی ایم سے پوچھا گیا تو سی ایم نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے پی ایس او یعنی ڈی ایس پی ڈی آئی جی فروخ بشیر نے یہ کیا ہو۔ یعنی کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انجان بن جاتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ بہرحال وہ آرڈر وڈرا ہوتا، وہ آرڈر پھر دوبارہ جو ہے وہ ہوم منسٹر نے کروا دیا۔ اسلم لانگا کا، منیر عباسی کا ایک برادر نسبتی ہے، وہ ہیں بزنس پارٹنر فرخ بشیر کے، اور خود ایک اور ڈی آئی جی نعیم شیخ کے۔ نعیم شیخ پہلے یہاں پر رہ چکے ہیں، حیدرآباد کے ڈی آئی جی، اور ان کے ہوتے ہوئے منیر عباسی جو ہے وہ اسی پوسٹ کو انجوائے کرتے رہے۔
تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ منیر عباسی کو ہی وہاں پر سی آئی اے انچارج کیسز سے تعینات کرنے کے خواہش مند تھے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ سی آئی اے کا جو سب انسپکٹر انچارج ہے وہ سی ایم کا نمائندہ ہے، اب سی ایم کے نمائندے کو ہٹا کر ان کی جگہ پر جو ہے خود ہوم منسٹر نے اپنے نمائندے یعنی ڈی ایس پی اسلم لانگا کو وہاں تعینات کر دیا۔ اب یہ مالی مفادات کا ٹکراؤ اس وقت ہو رہا ہے، مالی مفادات کا ٹکراؤ کسی اور میں نہیں، خود صوبے کے وزیر اعلیٰ اور خود انہی کے وزیر داخلہ کے مابین چل رہا ہے، اور دور بیٹھا تماشا کون دیکھ رہا ہے؟ خود ہمارے آپ کے مظلوموں کے پولیس والوں کے جو آئی جی ہیں رفعت مختار راجہ اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، دیکھ رہا ہوں کھیل یہ کیا ہے، دکھ سکھ کا میل یہ کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے صورتحال سے کبھی ان کا میرا خیال ہے کہ واسطہ نہیں پڑا ہوگا۔ راجہ صاحب ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آپ نے 7 مہینے جو ہے نگراں حکومت میں گزارے تھے، تو اس وقت آپ کو اتنا زیادہ کسی نے پریشان نہیں کیا تھا۔ اب سندھ کی سائیں سرکار جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، ابھی تو ایک ایک دن میں جو ہے وہ آپ کو ایک ایک پولیس افسر کے 3 4 5 بار آرڈر کرنے پڑیں گے۔ صبح ایک آرڈر ہوگا، دوپہر کو دوسرا آرڈر ہوگا، سپہر کو تیسرا ہوگا، شام کو چوتھا ہوگا اور رات کو 5واں ہوگا، اور یہ سب کچھ آپ کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ آپ سندھ پولیس کے آئی جی ہیں۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس وقت آئی جی کو جو ہے ان کی پشت پر صرف اور صرف ہوم منسٹر ضیاء لنچار کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے دوسری جو گروپ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ، اس میں جو ہے علی حسن زرداری اور خود انور سہیل سیال، یہ ایک الگ طرف کھڑے ہو گئے اور یہ اس وقت آئی جی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ضیاء لنچار جو ہے وہ آئی جی کی اس وقت فیور کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ ضیاء لنچار کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سندھ کے تیسری بار منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے اور اپنی منمانیاں کر سکے۔ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، کون سا؟ یہ اسلم لانگا والا۔ اگر اسلم لانگا اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جیت جو ہے یہ پھر اسلم لانگا کی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بدترین شکست ہوگی سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے والے سید مراد علی شاہ کی۔ لیکن سب کو پتا ہے کہ ضیاء لنچار میں اتنی ہمت یا اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے ٹھہر سکے۔ یقیناً ان کی پشت پر کوئی اور ہے اور کوئی اور اتنا کمزور نہیں ہے، اس کا فہم و ادراک خود وزیر اعلیٰ کو بھی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے پاس سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ بے شک ان کے چمچے انہیں ورغلاتے رہیں، انہیں مشتعل کرتے رہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، فلانا کیا، لیکن اس کے علاوہ خاموشی کے علاوہ جو ہے سید مراد علی شاہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عدیل چانڈیو کا جو ہے وہ ٹرانسفر رکوا دیا گیا ہے، کینسل کر دیا جائے گا، کسی اور کی پوسٹنگ وہاں کر دی جائے گی۔ فی الحال اضافی چارج جو ہے وہ حیدرآباد کے ایس ایس پی کو دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ تو یہ ٹکراؤ کسی پوزیشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اور ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، دھیرج رکھیں مہاراج، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اب آگے آگے دیکھیے، کہتے نا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ فکر یا پریشانی جو ہے وہ آئی جی رفعت مختار راجہ کی ہو رہی ہے کہ وہ کہاں آ کے پھنس گئے ہیں۔ کہتا نا کہ رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے، یہی حالت اس وقت جو ہے قابل احترام
رفعت مختار راجہ کی ہے. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا، یہ ان کے مزاج کے بالکل برخلاف ہے. وہ اس وقت کڑوا گونٹ پی کر جو ہے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی اس وقت کوئی اور آپشن نہیں ہے. جب تک کہ ان کا کسی اور جگہ کوئی بندوبست نہ ہو جائے، کسی اور جگہ انہیں کوئی اچھی پوسٹنگ نہ دی جائے، اس وقت تک تو انہیں اس کالے پانی میں رہنا ہی پڑے گا آئی جی کی حیثیت سے. حالانکہ اس پوسٹ کے لیے کتنے لوگ مرے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جس کے پاس یہ پوسٹ ہے ان کی حالت آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے. لیکن یہ اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. کوئی سر اٹھا کے جینے کا عادی ہے اور کوئی سر جھکا کر. یہ آدمی کا اپنا اپنا جو ہے وہ نظریہ ہے، آدمی کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، آدمی کی اپنی سوچ ہے. راجہ صاحب کی سوچ ان سے مختلف ہے. راجہ صاحب جو ہے وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے سے جو ہے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، وہ کام کرے شان کے ساتھ. بہرحال دیکھنا یہ کہ یہ کب تک یہ کھیل چلتا ہے، کب تک وہ یہاں پر جو ہے ان پہلوانوں کی جو جنگ آپس میں ہے، اس میں کب تک جو ہے وہ خود کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. ناظرین، میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے اور میری اپنی ٹیم کے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ خبروں کی دوڑ میں ہمارا جو چینل ہے یہ دوسروں پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ بڑی مؤثر، بڑی تازہ ترین قسم کی خبریں کہیں نہ کہیں سے فرشتے جو ہے وہ لا کے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کو میں اپنے پروگرام کی زینت بنا دیتا ہوں. یعنی کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پوری جو ہے میڈیا ایک طرف تھی، شمال کی طرف تھی اور میں جنوب کی طرف تھا. سب کہہ رہے تھے کہ یہ غلام نبی میمن کا آج آرڈر ہو گیا، ابھی ہو گیا، تھوڑی دیر میں ہو گیا، کل ہو گیا، ابھی ہو گیا، ابھی. یعنی بڑے بڑے ٹکر چل رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں 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 نہیں، چیپٹر کلوز کلوز کلوز. آج تو حکومت کو بھی قائم ہوئے کوئی 3 ہفتے تقریباً ہو چکے ہیں. اگر چیف سیکرٹری کا ہو گیا 24 گھنٹے میں حکومت بنتے ہی، تو غلام نبی میمن کا کیوں نہیں ہوا؟ نہیں ہونا تھا، مجھے معلوم تھا، اطلاع تھی، میری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی بلکہ میری خبر تھی. وہ میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں سندھ کے آئی جی کے حصے سے. حالانکہ آج میرا جو پروگرام تھا وہ صرف اور صرف غلام نبی میمن کی ذات پر تھا کہ ان پر میں نے پروگرام کرنا تھا بڑی تفصیل سے. اب شاید میں کل کروں، لیکن اب یہ جو ٹکراؤ کی خبر مجھ تک آ گئی کہ بھئی یہ تو وزیر اعلیٰ اور خود وزیر داخلہ میں ایک بہت گمسان کی جنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے ایک ڈی ایس پی اسلم لانگا کی پوسٹنگ کو لے کر. اسلم لانگا بہت یعنی کہ دیندار قسم کے ہیں، نماز وماز پڑھتے ہیں، باقی زمانے کے انسان ہیں، باقی جو لوگ سب کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، عام پولیس والے ہیں، لیکن 5 وقت نمازی ہیں اور پولیس مقابلوں میں بھی ان کا اچھا خاصا ریکارڈ ہے. ہاف فرائی فل فرائی بھی کرتے ہیں اور شادیوں کا بھی انہیں جو ہے وہ جنون کی حد تک شوق ہے. کہتے ہیں کہ کوئی 4-5 شادیاں وہ کر چکے ہیں، لیکن دوستوں کے دوست ہیں. یہی وجہ ہے کہ ضیاء لنجار کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ضیاء لنجار جو ہے وہ ان کی پشت پر جو ہے وہ اس وقت ہمیں چٹان کی طرح سے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنے اس سپوت کو جو ہے وہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنی وزارت کی قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے. اس قسم کے عزائم کا اظہار جو ہے وہ ان کے رفقا نے کیا ہے کہ یہ جنگ اب اسلم لانگا کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ جو ہے خود اب ضیاء لنجار کی اپنی بن چکی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ تو تھا ٹکراؤ کی پوزیشن پر جو ہم نے پہلا ہمارا ٹاپ اسٹوری تھی. اب ہم بات کرتے ہیں انسپکٹر طفیل پر. انسپکٹر طفیل کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ طفیل سائٹ ویسٹ میں ایس ایچ او تھے اور ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا. پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے تھے.
بعد میں جو ہے ان مارے جانے والے ڈاکوؤں کے ورثا ہائی کورٹ گئے تھے، کورٹ میں پٹیشن کی تھی کہ ان کے مارے جانے والے جو ہے بے گناہ تھے، اور پولیس نے انہیں پکڑ کر جو ہے جعلی پولیس مقابلے میں انہیں ہلاک کیا ہے۔ بعد میں ان میں کچھ جرگہ وغیرہ بھی ہوا۔ جرگے میں کہتے ہیں کہ مبینی طور پر طفیل کی طرف سے جو ہے 50 لاکھ روپے انہیں دیے گئے، لیکن اس کے بعد 50 لاکھ لینے کے باوجود کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نمائش کے قریب جو ہے وہ اسے جو ہے وہ انہی ملزموں نے جو ہے وہ پیچھے سے گولیاں ماری تھی پیٹھ میں، تو وہ اس میں شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ زیر علاج تھے، اور اس دوران جو ہے وہ ان کی ایک بار وہ ڈسمس ہو چکے تھے، بعد میں اپیل کر کے جو ہے وہ بحال ہو چکے تھے، اور ان کی جو ہے وہ علاج چل رہا تھا۔ اب جب آئی جی نے جو ہے وہ سیکنڈ اپیل میں بحال ہونے والے جن 144 پولیس والوں کو ڈسمس فرام سروس کیا تھا، انہی میں انسپکٹر طفیل بھی شامل تھے۔ اپنی برطرفی کا صدمہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے، ان کے پاس اپنے اور بچوں کی کفالت کے لیے صرف اور صرف پولیس کی یہ نوکری ہی بچی تھی، اور وہ نوکری بھی جو ہے وہ پھر اس ڈبل اپیل کے نتیجے میں ان سے جب چھن گئی، تو اس کے بعد ان کے پاس سوائے جان دینے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسی صدمے سے جو ہے پھر وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو اب ان کی موت کا ذمہ وار ہم کسے ٹھہرائیں؟ یہ سارے واقعات تھے ناظرین، آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی موت کا ذمہ وار کیا وہ ڈاکو تھے، ان کا دھوکہ تھا، ان کی دھوکہ دہی تھی کہ انہوں نے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کیا تھا، یا ان کی بیماری تھی، ان کی قسم پرسی تھی، یا پھر سندھ پولیس کی بے رخی، سندھ پولیس کی بے حسی تھی۔ اگر سندھ پولیس انہیں ڈسمس نہ کرتی تو شاید وہ کچھ اور جی لیتے، کچھ اور اپنے بچوں کی کفالت کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن پولیس نے جو ہے بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے بچوں سے ان کا سایہ چھین کر انہیں بے در بدر کر دیا۔ اب اس کا ذمہ وار کون ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ ناظرین آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔